اللہ ولی الذین آمنوا. ایک یہ کہ بے برکتی ہوتی ہے زندگی میں، جو کام میں ہاتھ ڈالو وہی ادھورا، کوئی کام سمٹتا نظر نہیں آتا، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. وہ جی بڑے لوگ بچی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا. وہ جی بچے کا کوئی بزنس کا سبب نہیں بن رہا، یوں لگتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود کام سمٹتا نظر نہیں آتا. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے. نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت. اب 22 سال کا نوجوان ہو اور شکایت کرے جی کہ مجھے لو بیک پین ہے، تو یہ بے برکتی کے سوا اور کیا ہے؟ 18 سال کا نوجوان، حضرت بیٹھتے ہوئے اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. 18 سال کی عمر میں صحت میں برکت ہی نہیں رہی. تو نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت. جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے سب کمانے والے، خرچے پورے نہیں ہوتے. اس کو بے برکتی کہتے ہیں. تو گناہوں کے وبال، ایک وبال یہ بھی ہے کہ نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خود کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں. ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. تو آخرت میں تو جو سزا ملے گی وہ تو اپنی جگہ، دنیا میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کے سر پر. اس لیے ان گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے توبہ کر لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ بھی کریں اور اللہ بھی راضی رہے. با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ نہیں چلتا. ایک کا بن کے رہنا پڑتا ہے. گناہ کی مثال کینسر کی سی ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے کاٹ دیا جائے. اس کے سوا دوسرا حل نہیں ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ کینسر پھیلے گا، موت کا سبب بن جائے گا. بالکل اسی طرح گناہ کی یہی مثال کہ اس کا ایک حل ہے کہ توبہ کر کے گناہ کو چھوڑ دیا جائے. اگر نہیں تو اس کی ظلمت ایسے پھیلے گی کہ بالآخر انسان روحانی موت مر جائے گا. گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے. انسان ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا چاہے تو بڑے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، لیکن کرتا رہے تو پھر گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جیسے جہاز کا لنگر ہوتا ہے، اینکر آف دی شپ. شپ کو اینکر سے باندھ دینا، وہ ہلنے نہیں دیتا اس کو. یہ گناہ کی عادت ایسے پختہ ہو جاتی ہے بندے کو پھر ہلنے نہیں دیتی. عطا ابن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ مجھے الہام فرمایا، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے، اس کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہو؟ تین سال کا بچہ بھی پاس ہو تو فحش حرکت کرنے سے گھبراتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کی اتنی بھی قدر نہ کی، اتنا بھی لحاظ نہ کیا. تو گناہوں کے اپنے اثرات ہیں.
ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں۔